السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شرافت کی زندگی۔ تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ وہ خوفناک آواز اس کے کانوں میں کیا گونجی، اس کے سارے وجود نے پسینہ چھوڑ دیا۔ اس نے کانوں سے موبائل فون ہٹایا تو اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کہنے کو وہ آواز ایک عام سا لہجہ تھا، بات خاص بھی تھی، اور شرافت کو وہ لہجہ خوفناک بھی لگا تھا۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور تیزی سے گاڑی کو بھگانے لگا۔ وہ ایک بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد ایک مقامی اسکول میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ 10ویں جماعت میں تھا۔ والد کی وفات کے بعد تعلیم حاصل کرنا کافی مشکل ثابت ہوا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنا ہی دشوار ثابت ہو رہا تھا، تو ایسے میں پڑھائی کیسے کی جاتی؟ اگر ماں جی کا حوصلہ اور ان کی محبت ساتھ نہ ہوتی تو وہ کب کا ہمت ہار چکا ہوتا۔ جیسے ہی اس نے بی اے کیا تو اسے اور تو کوئی نوکری نہ ملی، بس کرائے کی ایک ٹیکسی چلانے کو مل گئی۔ اب حالات کچھ سنبھل گئے تھے، مگر شرافت مطمئن نہیں تھا۔ اسے اگر موقع ملتا تو وہ ہیرا پھیری کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ ماں جی کو اس بات کا احساس کافی دیر سے ہوا۔ انہیں جب پتا چلا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئیں کہ ماسٹر صاحب کا لڑکا کس راہ پہ چل نکلا تھا۔ شرافت کو اچانک ہی بریک لگانی پڑی تھی۔ سامنے ٹریفک کی بتی سرخ ہو چکی تھی۔ ابھی بتی کو سبز ہونے میں 1 منٹ اور 56 سیکنڈ باقی تھے، اور اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں اسے پہنچنا ہے وہ جگہ کم سے کم 40 منٹ کے فاصلے پر تھی، اور اسے صرف آدھے گھنٹے کی مہلت ملی تھی۔ اب تک اپنی تیز رفتاری کے باعث وہ فاصلہ کچھ کم تو ضرور کر چکا تھا، مگر اب بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ وقت پر پہنچ سکے گا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچ سکا تو اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب صرف 10 سیکنڈ باقی تھے کہ بتی سبز ہو جاتی۔ لوگوں نے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشے وغیرہ کو ریس دینا شروع کر دی تھی۔ ابھی شاید 2-3 سیکنڈ باقی ہی تھے کہ اس کی ٹیکسی کسی گولی کی طرح آگے بڑھی۔ اسے ٹریفک سارجنٹ کی سیٹی سنائی دی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ایسا کرنے والے اور بھی کئی تھے۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ زندگی کی خوشیوں پہ اس کا حق بھی ہے، تو پھر اسے کیوں حلال و حرام کے چکر میں ضائع کیے جائے۔ اسے کئی بار اپنی ٹیکسی میں لوگوں کی چیزیں ملی تھیں جنہیں اس نے اپنا حق سمجھ کر رکھ لیا تھا۔ ایک بار تو کوئی 20,000 روپے سے بھرا ہوا بٹوا بھول گیا تھا۔ وہ ماں جی سے ایسی باتیں چھپا لیا کرتا تھا کیونکہ وہ ان کے خیالات سے واقف تھا۔ نہ جانے کیسے ماں جی کو پتا چلا تھا کہ انہیں جب بھی موقع ملتا تو وہ لیکچر دینا شروع کر دیتی۔ اسے ان کی باتیں لیکچر ہی لگا کرتی تھیں۔ وہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ساری کہانی 2 دن پہلے شروع ہوئی تھی، جب کوئی سواری اپنا قیمتی موبائل اس کی ٹیکسی میں بھول گئی تھی۔ موبائل کے مالک نے کئی بار فون کیا، مگر اس نے کال نہیں سنی۔ ایک بار غلطی سے اس نے کال سنی تو اسے دھمکی ملی کہ اگر اس نے موبائل واپس نہ کیا تو اسے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ آج صبح جب اس نے فون آن کیا ہی تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ غیر اختیاری طور پر اس کی انگلی سبز بٹن پر دب گئی اور کال مل گئی۔ دوسری طرف سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ موبائل واپس کرنے پر تیار ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ بولا تھا۔ اس سے کچھ کہا گیا تھا اور اس نے سوچے بنا ایک بٹن دبا دیا تھا، اور نتیجے میں موبائل میں سے ٹک ٹک کی آواز آنے لگی تھی۔ ابھی وہ اس بات پر غور ہی کر رہا تھا کہ اس بار جلدی سے کہا گیا، اب یہ موبائل خطرناک ہو چکا ہے۔ اگر تم نے مجھے واپس نہ کیا تو پھر ایک بڑے نقصان کے لیے تیار رہو، تمہاری ٹیکسی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ موبائل کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس بار وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ ٹک ٹک کی آواز ہی بتا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور خبردار۔ دوسری طرف سے اسے وارننگ ملی تھی، میں جانتا ہوں کہ تم ہاشم کالونی کی گلی نمبر 7 کے مکان نمبر
وہ شرافت کے گھر کا پورا پتہ جانتا تھا، ورنہ اس نے سوچا تھا کہ موبائل کو کہیں پھینک کر اس سے جان چھڑا لے گا۔ اب اسے بیچنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نے جب موبائل کو بند کرنا چاہا تو بھی ٹک ٹک کی آواز بدستور آتی رہی۔ موبائل فون کے اجنبی مالک کی بات اسے ماننا ہی پڑی۔ اب وہ اڑا جا رہا تھا اور وقت تھا کہ ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ موبائل فون کی ٹک ٹک اسے کسی ٹائم بم کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے ہر حال میں مطلوبہ جگہ تک پہنچنا تھا، اور پھر ابھی 20 سیکنڈ باقی تھے کہ وہ بتائی ہوئی جگہ تک پہنچ گیا۔ اس کا مطلوبہ آدمی ایک لمبے سے سیاہ اوور کوٹ اور سیاہ ٹوپی کی وجہ سے اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب تھا۔ ویسے بھی شرافت کو اس کی شناخت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں کیا گیا کہ اس کی ٹک ٹک بند ہو گئی۔ شرافت نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ اجنبی موبائل فون لے کر بغیر ایک لفظ کہے جا چکا تھا۔ موبائل فون واپس کرنے کے بعد اس کا دل کام میں نہیں لگا، اس لیے وہ جلدی گھر واپس آ گیا۔ ماں جی اس وقت کوئی زنانہ کپڑے سی رہی تھیں۔ وہ کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ زیادہ تر اپنی پرانی سلائی کی مشین پہ جتی رہتی تھیں۔ اس نے کبھی نہ پوچھا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ آج کل دونوں کے تعلقات بھی اچھے نہ تھے، کم سے کم شرافت کا یہی خیال تھا، ورنہ وہ کیوں ہر وقت اسے نصیحتیں کرتی رہتی۔ ماں جی نے کچھ کہے بغیر اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ وہ جب کھانے سے فارغ ہوا تو وہ ایک پوٹلی سی لے کر اس کے پاس آئی۔ شرافت نے پوٹلی کھولی تو حیرت سے ماں جی کی جانب تکنے لگا۔ پوٹلی میں مڑے تڑے چھوٹے بڑے ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ماں جی سے پوچھا۔ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جواب کہیں اور سے آیا۔ ایک لمبے قد کا آدمی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ شرافت کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ گھر واپس آ کر باہر کا دروازہ اکثر کھلا ہی چھوڑ دیتا تھا۔ ہمیشہ ماں جی ہی دروازہ بند کرتی تھیں۔ شرافت کو وہ آدمی شناسا سا لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ شخص 3 دن پہلے بھی ان کے گھر آیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ شخص واپس جا رہا تھا، بس رسمی سی الیک سلیک ہوئی تھی۔ بعد میں ماں جی نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ابا یعنی ماسٹر صاحب کا کوئی پرانا شاگرد تھا۔ شرافت نے حسب معمول ان کی باتوں پہ کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ آج وہ پھر ان کے گھر موجود تھا۔ تم تم کون ہو؟ شرافت کے منہ سے نکلا۔ میرا نام آصف ہے۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ آؤ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ماں جی نے اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، مگر اس نے منع کر دیا۔ شرافت جلدی سے جا کر اس کے لیے اپنی بیٹھک سے کرسی لے آیا۔ ماں جی کے برتاؤ سے اس نے جان لیا تھا کہ آنے والا ماں جی کے لیے اہم تھا۔ یہ وہ پیسے ہیں جو تم وقتاً فوقتاً ماں جی کو گھر کے خرچے کے لیے دیتے رہے ہو، اور ماں جی نے یہ خرچ نہیں کیے۔ شرافت کو یہ سن کر جھٹکا لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اجنبی اس کے گھر کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہوگا، مگر کیوں؟ یہ میں تمہیں بتاتی ہوں، ماں جی بول پڑی۔ اس گھر میں ہمیشہ حلال کی روزی آئی ہے۔ تم نے جب اپنی حلال کی کمائی میں حرام کی کمائی شامل کرنا شروع کی تو پھر یہ سب کچھ میرے لیے حرام ہو گیا۔ تو پھر گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ تم کیسے بیٹے ہو کہ گھر کے حالات سے اتنے غافل ہو؟ آصف نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری ماں جی ایک عظیم ماں ہیں۔ انہوں نے سلائی کڑھائی صرف اسی لیے دوبارہ شروع کی کہ خود بھی حلال کھائیں اور کم سے کم گھر میں تمہیں بھی حلال کھانا ہی ملے۔ شرافت یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ماں جی کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو اسے بے چین کر گئے۔ ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ اب اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں ہر وقت سبزی یا دال ہی کیوں پکتی تھی اور ماں جی گوشت کیوں نہیں پکاتی تھیں۔ وہ اس کے پیسے تو استعمال ہی نہیں کرتی تھیں، تو ان کی محدود آمدنی میں بھلا گوشت کیسے پک سکتا تھا؟ شرافت کو بعد میں آصف
बल्कि इंस्पेक्टर आसिफ से पता चला कि वो कई बार उसके घर आ चुका था और माँ जी से मिलकर सारे हालात से वाकिफ हो गया था। आसिफ को एक बार पुलिस पकड़ कर ले गई थी और शराफत के अब्बा ने उसकी जमानत दी थी, और खुद उसके वालिद और दूसरे रिश्तेदार भी उस मौके पर आगे ना बढ़े थे। आसिफ कई साल बाद इस शहर में लौटा था, तो ये जानकर बेहद दुखी हुआ था कि मास्टर साहब अब दुनिया में नहीं रहे थे और उनका बेटा शराफत शराफत की जिंदगी से दूर जा रहा था। अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि मोबाइल फोन का चक्कर दरअसल इंस्पेक्टर आसिफ के जहन की कारस्तानी थी। वो शराफत को थोड़ी सी सजा भी देना चाहता था और उसकी मदद करके अपने मोहसिन यानी मास्टर साहब का एहसान भी उतारना चाहता था। वो मोबाइल फोन की टिक टिक का क्या मामला था? शराफत ने मौका पाते ही पूछा। अरे, वो बस थोड़ी सी शोबदाबाजी थी। आसिफ हंसने लगा। मुझे टेक्नोलॉजी से हमेशा से लगाव रहा है। तुम्हें शायद पता भी नहीं लगा कि मैं जब फोन पे तुमसे बात कर रहा था तो तुमने मेरे कहने पे एक नंबर दबाया था और उसी वजह से टिक टिक शुरू हो गई थी। तुम समझ रहे थे कि वो मोबाइल बम था। हाँ, मुझे उसकी टिक टिक से ऐसा ही लगा था जैसे मेरे करीब ही कोई टाइम बम मौजूद हो। शराफत ने खुशदिली से एतराफ किया। शराफत की जिंदगी अब बदल गई है। वो पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है। माँ जी अब सिलाई का काम नहीं करती और आसिफ तो अब उनके घर का फर्द बन चुका है। माँ जी उसे अपना दूसरा बेटा और शराफत अपना बड़ा भाई समझता ही नहीं, बल्कि मानता भी है।